بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کرونا وائرس نے ایک خوف پھیلایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس وائرس کی زد میں آ چکی ہے، اور پاکستان بھی ان ممالک میں آ چکا ہے جہاں پر یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ چیز بتانے والا ہوں کہ یہ وائرس کس طرح آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ آپ کے دماغ کے اندر منفی سوچ پیدا کر کے آپ کو مزید ڈی مورلائز کر رہا ہے۔ تو وائرس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ماضی کے ایک ایسے سٹار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کو دنیا پاپ کا بے تاج بادشاہ، جی ہاں، مائیکل جیکسن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، اسے اپنے سیاہ رنگت سے نفرت تھی، اس سے نفرت تھی تو اپنے ماضی سے نفرت تھی، اور یہ باقی لوگوں کی طرح 70-80 برس کی عمر تک مر جانے سے اس کو اس چیز سے بھی نفرت تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ 150 سال تک زندہ رہے، لہٰذا اس نے 1982 کے اندر اپنا پہلا البم تھرلر کے نام سے لانچ کیا، جو کہ بہت مقبول ہوا۔ دنیا نے اس کے گانے کو اپریشیٹ کیا، دنیا نے اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیا۔ پوری دنیا کے اندر وہ ایسا پھیلا کہ اس البم کی کاپیاں پوری دنیا کے اندر 6.5 کروڑ کاپیاں اس البم کی بکی، اور گینیس ورلڈ بک آف ریکارڈ کے اندر اس کا نام شامل ہوا۔ لہٰذا اس طرح اس نے اپنی گمنامی کو شکست دے دی اور یہ پوری دنیا کے اندر مائیکل جیکسن کے نام سے جانا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دینے کے لیے 1987 میں اس نے سرجری شروع کی، اور بالآخر 1987 کے اندر اس کی سرجری ختم ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی سیاہ رنگت ختم ہو چکی تھی، اس کے نین نقش بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے سیاہ رنگت کو بھی شکست دے ڈالی۔ اپنے ماضی کو شکست دینے کے لیے اس نے اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق اختیار کر لیا، اس نے اپنے تمام تر دوستوں سے قطع تعلق اختیار کر لیا، اور مشہور زمانہ ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا ایلوس پریسلے سے شادی کر لی۔ لہٰذا اس طرح اپنے ماضی کو بھی شکست دے دی، اپنی گمنامی کو بھی شکست دے دی، اور اپنے سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اب جو اس کا اگلا موٹو تھا وہ تھا 150 سال کی زندگی جینا۔ یہ چاہتا تھا کہ 150 سال کی زندگی جیے، یہ 100 سال کی عمر میں بھی اپنے مداحوں کے سامنے اسی طرح ناچے جس طرح کہ وہ جوانی میں ناچتا تھا۔ اس نے مستقل 12 ڈاکٹرز رکھے جو کہ روزانہ اس کی خوراک کو اور اس کی صحت کا جائزہ لیتے تھے، اور اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال کی زندگی جیے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کا دن آیا جو کہ مائیکل جیکسن کی زندگی کا آخری دن تھا، اور اس دن یہ 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ کے اندر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس طرح دنیا کے اندر یہ اپنے مداحوں کو مایوس کر کے چلا گیا۔ جو شخص 150 سال کی زندگی جینا چاہتا تھا وہ 50 سال کی زندگی کے اندر چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس نے اپنی صحت کے لیے 12 ڈاکٹرز رکھے، جس کے گھر کے اندر روز 4 مرتبہ جراثیم کش سپرے کیے جاتے، جو رات کو آکسیجن روم کے اندر اسپیشل سویا کرتا، جو کہ ہاتھوں میں ہر وقت دستانے پہنے رکھتا تاکہ وہ کسی سے ہاتھ ملائے تو اس کے ہاتھ کے اندر جراثیم ٹرانسفر نہ ہو۔ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف۔ اس وائرس سے دنیا کے اندر جتنی اموات جو اب تک ہوئی ہے وہ صرف 2.5% ہے، یعنی کہ اگر 100 لوگوں کو یہ ڈیزیز لگ جائے تو اس کے اندر 2.5% لوگوں کے چانسز ہیں کہ ان کو اس وائرس کی وجہ سے موت آ جائے۔ اور اس وائرس کی وجہ سے جتنا دنیا کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، جتنا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے اندر معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں تو لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر نیگیٹو سوچنے لگیں گے، اور اس طرح سے وہ وائرس ان کے ذہن کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں تو ہم اپنی ملک کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ ایک بایو ویپن ہے جو کہ پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بارڈر بند کرنے کی وجہ سے تمام ممالک کی معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ چائنا ایک ترقی پذیر ممالک میں سے تھا، اس نے فائٹ کیا، اس میں سے وہ باہر نکل، لیکن چائنا کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اگر یہی صورتحال پاکستان میں بنائی گئی تو پاکستان کی معیشت مزید کمزور ہوگی، اور ہمارے ایمان تو الحمدللہ سے، اللہ معاف کرے، ہمارے ایمان تو ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ماسک کی قیمت اس کو 10 گنا مہنگا فروخت کر کے وصول کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے احساس، یہ ہماری قوم کی حالت ہے، یہ ہے ہم ایز اے نیشن کہ ہم کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ماسک کو، سینیٹائزرز کو ذخیرہ اندوز کر کے ان کو مہنگوں داموں میں بیچ رہے ہیں تاکہ کسی کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اصل میں یہ وائرس ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اور اس کو عذاب ہم لوگوں نے خود بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا، ہر چینل TRP کے لیے اور کریڈٹ لینے کے لیے مزید خوف و ہلاس پھیلایا جا رہا ہے۔ خدا را اس وائرس کو خود پر مسلط نہ کریں،
اگر موت آنی ہے تو اس کا وقت مقرر ہے، اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ وائرس کا بہانہ ہو یا کوئی بھی بہانہ لے کر آئے۔ اور میرا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ یہ وائرس اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے، اللہ کے حکم سے پھیر رہی ہے اور اللہ ہی اس کا علاج نکالے گا۔ لیکن ہم نے یہاں پر ہمت نہیں ہارنی، اپنے حوصلے نہیں ہارنے، جو حفاظتی تدابیر ہے وہ ہم نے بھرپور طریقے سے اختیار کرنی ہے۔ ماسک آپ پہنیں، ہینڈ سینیٹائزرز کو استعمال کریں باقاعدگی کے ساتھ، اور گھبرائیں نہیں، اس کا مقابلہ کریں۔ ایز اے نیشن، ایک قوم کی طرح ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح خوف و ہراس پھیلاتے رہے، لوگوں کے اندر منفی اثرات آتے جائیں گے اس وائرس کے اندر، اور وہ خود کے اوپر اس کو مسلط کر دیں گے۔ ہم نے اس وائرس کو خود کے اوپر مسلط نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایک تحقیق کے مطابق اگر اس کو پوری دنیا کے اندر، اگر دنیا کا ہر شخص اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو جائے تو بھی جو شرح اموات ہوگی وہ 2.5% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا بات یہی ہے کہ یعنی جن لوگوں کو وائرس افیکٹ بھی کر چکا ہے، جو 2.5% لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو اگر وائرس افیکٹ کر چکا ہے تو باقی جو 97.5% لوگ ہیں ان کو صحت کون دے رہا ہے؟ ان کو بھی تو اللہ ہی صحت پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ صحت، تندرستی، بیماری، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ زندگی اور موت بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح فرمایا ہے کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اولاد کا ہونا اولاد کا نہ ہونا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے، صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ جو حکومت نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی ہیں اس کے اوپر ہم نے باقاعدگی سے عمل کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ سے اس وائرس کے لیے، اس وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ یہ وائرس جلد از جلد ختم ہو اور پوری دنیا کے اوپر جو اس وقت خوف و ہراس ہے تاکہ دنیا اس سے باہر آئے اور اللہ ہماری معیشت کو سنبھالے رکھے، کیونکہ اگر جس طرح سے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ میسج سمجھ آیا ہوگا، اور اس کو مزید اویئرنیس پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس ختم ہو، وہ تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اور موت بر وقت آنی ہے، چاہے وہ وائرس کا بہانہ لے کر آئے یا کوئی اور بہانہ لے کر آئے، لہٰذا حفاظتی تدابیر کا خاص خیال رکھیں اور اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعائیں کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناظر رہے۔ شکریہ۔